there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. میں نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یا آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس مٹی سے بندے کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اس کو دفن کرتے ہیں اور اسی مٹی سے اللہ دوبارہ قیامت کو اس کو کھڑا کریں گے۔ جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں اور اسی مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے۔ میں دوبارہ پیدا کرنا نہیں کہہ رہا، اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں گے تو بہت سارے اشکالات خود بخود صاف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارک میں ہے، اور اس آیت کے تحت مفسرین نے مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی احادیث پیش فرمائی ہیں۔ مرفوع اس حدیث کا نام ہے کہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند پیغمبر کے صحابی تک جائے اسے موقوف کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے موقوف اور مرفوع دونوں قسم کی حدیث نقل کی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس نومولود بچے کے وجود کو اس کے قبر کی مٹی سے پیدا کرتے ہیں، یعنی جس جگہ اس کی قبر بننی ہوتی ہے وہیں سے اس کی پیدائش کے لیے حق جل مجدہ مٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہوگی کہ جس جگہ سے بندہ پیدا ہو اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، تو پھر آئیے جس پیغمبر کی حیات کی بات ہم کرتے ہیں، جس نبی کی حیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور جس پیغمبر کی قبر والی حیات کو ہم عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس پیغمبر کے بارے میں ذرا یہ بات دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی، اس کا خمیر کیا ہے، وہ نبی کہاں سے بنا ہے، اس نبی کی پیدائش کس مٹی سے ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ آ جائے کہ پیغمبر کو خدا کس مٹی سے پیدا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، پہلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اور آپ حضرات بقرہ عید کے موقع پر سنیں گے، یا آپ کی مساجد میں بیانات شروع ہو گئے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھی اور اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جو خواب میں خدا نے آپ کو حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب جو وحی تھی اس کی تکمیل کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا ہے، ان کے گرے پہ چھری کو چلا دیا ہے، چھری چل رہی ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی چیز کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے میرا بیٹا شہید ہو، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھولی تو جب دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ان کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اس دمبے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا فدیے میں دیا، بدلے میں دمبا ذبح کرایا۔ یہ دمبا بڑی عظمت والا تھا، عام دمبا نہیں تھا، عظمت والا تھا۔ عظمت والا دمبا کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دمبا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہوا، یہ زمین والا دمبا نہیں تھا بلکہ خدا نے اس کو جنت سے بھیجا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین والے دمبے کی بجائے خدا نے جنت سے اس دمبے کو کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا وجود یہ زمین مٹی والی زمین سے نہیں بنا، بلکہ اسماعیل نبی ہیں اور نبی کا وجود
چونکہ جنت سے بنتا ہے، اگر مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں زمین والا دمبا ذبح ہوتا، چونکہ اس مٹی میں اگر زمین کی مٹی والا وجود ہوتا تو بدلے میں ذبح زمین والا دمبا ہوتا، چونکہ اسماعیل نبی ہیں اور نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اس لیے خدا نے جو دمبا دیا وہ زمین والا نہیں جنت والا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کا جو وجود ہے یہ جنت والا وجود ہے، خدا اس کے بدلے میں جنت کا دمبا دیتا ہے۔ یہ تو میں نے وہ واقعہ عرض کیا جو ان دنوں میں آپ نے سننا ہے، تو میں نے کہا چلے ایک نکتہ میں بھی پیش کر دوں۔ قربانی کے ایام پر میرے اپنے دلائل، اپنے نکتے اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں ہیں، لیکن وہ میرا عنوان نہیں، میں اس پہ بات کرتا، میں صرف دلیل اس بات پہ دے رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود اور انبیاء کا وجود یہ جنت والا ہے۔